کہ بولتا میں بھی ہوں، بولتے آپ بھی ہیں. ایک خطیب بولتا ہے 1.5 گھنٹہ اور نچوڑ دیکھو، نتیجہ دیکھو، انجام دیکھو، آخری کلام دیکھو. وہ آخر میں ٹھک اگر بولے کہ میری جماعت میں آ جاؤ، سمجھ لو کہ لالچی ہے. اور اگر کوئی 1.5 گھنٹہ تقریر کرے اور کہے آؤ محمد عربی کی محبت کی ایک چنگاری سمیٹ لو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک صرف جماعت کی رونق بڑھا رہا ہے، اس کا مقصود کوئی اور ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے. قرآن دونوں پڑھتے ہیں لیکن دونوں کے نتیجوں میں فرق ہوتا ہے. تقریر دونوں کرتے ہیں، دونوں کے نتیجے میں فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق نہ سمجھ کر بربادی ہوتی ہے. اس لیے میری جان، میری ایمان، کیسے بنتا ہے مسلمان؟ مسلمان کی فطرت جتنی جتنی ستھری ہوتی جائے گی اتنی اتنی محبت نبی کی بڑھتی جائے گی، اور جتنی جتنی دل میلا ہوتا جائے گا اتنی اتنی محبت گھٹتی جائے گی. اور صدیق اکبر کی میں نے محض مثال دی ہے کہ اس کا دل سب سے اجلا تھا، اس کا اندر سب سے ستھرا تھا، اس لیے عشق اس کو سب سے نبی سے زیادہ تھا. بلال مار کھا کھا کے اس منزل پہ پہنچا کہ ذرہ ذرہ غبار کا بے غبار ہو گیا، اتر گیا، دل ستھرا ہو گیا، یہاں تک کہ ایک رتی بھی کھوٹ نہ رہا. پھر بلال بلال ہو گئی. اقبال سمجھتا تھا، کیا فلسفی آدمی ہے، کہتے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہی وہ نسخہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت کہیں سے ڈھونڈو. اور جو اہل دل علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں جلسہ ہو، اگر کوئی نئی کتاب لکھی جائے، اگر کہیں کوئی سیمینار ہو، اگر کہیں کوئی تبلیغی جلسہ ہو، اگر جلسے کو سن کر نبی کی محبت کی چنگاری نہ بھڑکے تو اس جلسے کو چولہے لگاؤ، تیلی لگاؤ. جس کتاب کو پڑھ کر نبی کی محبت کا چشمہ نہ پھوٹے، کرنے نہ برہمد ہوں، آگ نہ بھڑکے، بھٹی نہ سلگے، فرمایا اس کتاب کو بھی آگ لگا. مقصود اول و آخر یہ ہے کہ کسی طرح کسی طریقے سے اپنا تعلق نبی سے جوڑ، نبی سے کبھی بھی منہ نہ موڑ. یہی اصل ہے، یہی آغاز ہے، یہی انجام ہے. اس لیے اپنے دل کو دیکھ کہ ستھرا ہے کہ میلا ہے. اس کا کسوٹی کیا ہے؟ اس کی کسوٹی صرف یہی ہے کہ اپنے دل پہ بندہ ہاتھ دھرے اور خود اندازہ کرے کہ کیا میں نبی پاک کا نام جب سنتا ہوں تو میرا دل کیا بولتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہوں تو دل کا حال کیا ہوتا ہے. اگر دل مرجھا جائے تو گھٹنے رکھ کے معافی مانگ خدا سے. اگر دل کے اوپر کیفیت منفی مرتب ہو تو اللہ سے پناہ مانگ، مولا میرا دل کالا، اس میں کر دے اجالا، اس میں بسے کملی والا. یہ ایک ہی علاج ہے، کیونکہ خدا تعالی کی ذات، یہ کان کھول کے سن لیں، خدا کی ذات ڈیفرنس لائن نہیں ہے. والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نہ من تنہا دری میں خانہ مستم نہ من تنہا دری میں خانہ مستم جنیدو شبلیو عطار شد مست ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی اتے کٹھا سارا جگ انتہائی عزت مہر و محبت کے قابل حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب، عزت مآب حضرت قبلہ علامہ عطا المصطفیٰ نوری صاحب، قبلہ شاہ صاحب، مہمانان گرامی، علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، جب برسات ہوتی ہے ہر چیز اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوتی ہے،
ہر چیز اپنی حیت، کیفیت اور استطاعت کے مطابق اپنی اپنی جھولی پھیلاتی ہے۔ یہی برسات جب سمندر کے سینے پہ ہوتی ہے تو سمندر کی مخلوق اس قطرہ نیساں، اس ایک قطرے کے لیے جس قطرے کی قسمت میں موتی بننا لکھا ہوتا ہے، اس ایک قطرے کے لیے سمندر کی ساری مخلوق سمندر کی سطح پہ آ جاتی ہے۔ مینڈک بھی اپنا منہ کھول لیتے ہیں کہ شاید وہ قطرہ ہمارے منہ میں گرے، گھونگھے بھی اپنا منہ کھول لیتے ہیں شاید وہ قطرہ ہمارے منہ میں گرے، یہاں تک کہ جو کچھو کمے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا منہ کھول لیتے ہیں شاید وہ قطرہ ہمارے منہ میں گرے۔ لیکن حکیم کے فیصلے اپنے ہیں، وہ اس قطرے کو کس کے منہ میں ڈالتا ہے؟ اب ساری مخلوق منہ کھول کے سطح سمندر پہ اس قطرے کا انتظار کر رہی ہے جس قطرے کی قسمت میں موتی بننا لکھا ہے، لیکن قدرت کرم فرماتی ہے تو صدف، سیب جو سمندر کے قعر میں، قلب میں، سمندر کی تہ میں پڑا ہے اسے اٹھاتی ہے، اس کو سطح سمندر پہ لاتی ہے اور وہ قطرہ قدرت اس کے منہ میں ٹپکا دیتی ہے۔ اب جھولیاں سب کی کھلی تھیں، بچھی تھیں، پھیلی تھیں، لیکن جس قطرے کی قسمت میں موتی بننا لکھا تھا وہ قدرت نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے بخشا جسے چاہا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خالصتاً فضل خدا کا، وہ جسے چاہے اسے نوازے۔ اور اس قطرے کو ہم اپنی دنیا میں محبت کہتے ہیں، اور محبت اس شبنمی پاکیزہ قطرے کا نام ہے جو مینڈکوں کا مقدر نہیں ہوتا، جو گھونگھوں کا مقدر، کچھو کموں کا مقدر نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اگر ہر حسن کو دیکھتے سب ہیں مگر احساس کسی کسی کو ہوتا ہے، اگر اس حسن کو دیکھ کے محبت بیدار ہوتی تو ابو جہل عاشق رسول ہوتا، ابو لہب محب رسول ہوتا، عتبہ، شیبہ، ولید یہ سارے ہوتے۔ لیکن وہی بات قطرے والی کہ جو یہاں ہے پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے، لیکن جو کہاں تھا، اقبال نے کہا چمک اٹھا جو تیرا ستارہ، چمک اٹھا جو ستارہ مقدر کا، تو تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا۔ کہاں پیدا ہوا، کیا شکل تھی، کیا عقل تھا، کیا نسب تھا، کیا حسب تھا، کیا تھا؟ اقبال نے کہا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، تو تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا، اور ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔
جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری۔ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اس لیے یہ محبت رسول، بعض لوگ اپنی عبادت کے، اپنی محنت، اپنی چلت پھرت چلوں کے زور پر وہ سمجھتے ہیں جو محبت رسول ہے یہ شاید کوئی چیز فضول ہے، اور یہ سوچ ارباب جہول ہے کہ محبت اسے بھی نہیں ملتی ہے۔ ذہن میں رکھیں، آپ شاید یہ سمجھیں کہ جس بندے کے ماتھے پہ سجدے کے داغ پڑ جائیں وہ محب رسول ہو سکتا ہے، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ پرلے درجے کا گستاخ رسول کبھی بھی برباد نہ ہوتا اگر محض سجدے، تو اس کو قدرت نے تباہ کر ڈالا۔ حالانکہ رسول کریم نے بولا تھا کہ عمر یہ وہ نسل ہے جن کے سجدے ایسے ہیں کہ تم اپنے سجدوں کو ہیج سمجھو۔ فاروق اعظم کی عبادت نیچے چلی جاتی ہے، ان کی عبادت اوپر چلی جاتی ہے، قرآن مجید کی قراتیں، تلاوتیں، سب کچھ، لیکن وہ محبت رسول کا قطرہ کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جتنے بھی ارباب تصوف ہیں وہ کہتے ہیں محبت رسول یہ ایک الگ کائنات کی ایک الگ چیز ہے، الگ جوہر ہے، یہ اس دل میں آتا ہے، اس قلب میں آتا ہے جو دل ہر آلائش سے پاک ہوتا ہے، ضمیر ہر کمی کمزوری سے پاک ہوتا ہے۔ جتنا جتنا اندر یہ ضمیر، دل، قلب ستھرا ہوتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے، یہ جتنا میلا ہوتا جاتا ہے وہ گھٹتی جاتی ہے۔ اس کا تعلق اندر سے ہے۔ جس کی اندر کی دنیا زیادہ ستھری اس کے دل میں محبت زیادہ ہوگی، جس کی اندر کی دنیا جتنی میلی محبت اتنی گھٹتی جاتی ہے۔ صدیق اکبر محبت کا سب سے بڑا، اس کی وجہ کیا ہے کہ لو وزنا ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک طرف ترازو میں دھرو اور پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں دھرو، فرمایا لا راجہا ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق قرات زیادی کرتے تھے؟ غلط، ان سے بہترین قاری حضرت ابو درداء تھے، ان سے بڑے قاری حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، ان سے بڑے قاری حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، جن 5 کا نام سرکار نے لے کے کہا۔ حضرت ابی ابن کعب تمام قاریوں کے سردار تھے۔ اگر نمازوں کی بات ہے تو نماز پڑھنے والے ان سے اور بہت زیادہ تھے، روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ تھے۔ تو وہ کون سی چیز تھی جو صدیق کو سب سے اوپر لے گئی؟ وہ محبت رسول کی چنگاری ہے جو پوری کائنات پہ بھاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، کسی بھی آپ آدمی سے پوچھیں، کسی صاحب علم سے پوچھیں کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اور صدیق اکبر اتنی، حالانکہ اگر کہیں تو 19-20 کا فرق ہونا چاہیے،
18-20 کا فرق ہونا چاہیے. وہ بھی حضور کو تک رہے ہیں, وہ بھی حضور کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی صحابی ہے, وہ بھی صحابی ہے. ابو بکر صدیق تو وہ تو 2 سال اور چند مہینے خلافت کا بھار اٹھاتے ہیں. عمر فاروق 10 سال پورا اٹھاتے ہیں. آگے تو اسے جانا چاہیے جس کے لیے نبی بول رہے لو کان بعدی نبی لکانا عمر. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. جس کے بارے میں نبی یہ بولے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر. عمر وہ ہے کہ جس گلی میں آتا ہے شیطان کنی کترا کے نکل جاتا ہے, شیطان بھی ٹھہر نہیں پاتا. اس عمر کو سب سے سپر ہونا چاہیے, سب سے اوپر ہونا چاہیے. لیکن معاملہ بالکل الٹ ہے کہ حضرت عمر کھڑے رو رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق چہرے پہ کپڑا تانے وہ سو رہے ہیں, صدیق عمر رو رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں ہچکی لگ گئی ہے, آواز گلوگیر ہو گئی ہے, آواز گلے میں رند گئی ہے. فاروق حق و باطل رو رہا ہے, کہتا ہے کاش کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا, بڑا با کمال ہوتا. میں پوچھتا ہوں کیا نمازوں کے بھروسے پہ یہ ہے؟ تو نمازیں چوکھی ابو ذر غفاری پڑھتے تھے. اگر یہ دنیا سے زیادہ دور تھے, یہ اتنی دور نہیں تھے. دور تو وہی تھے جو جنگل میں ڈیرے لگا کے بیٹھے تھے, ہر وقت جن کے سجدوں سے ماتھے تر رہتے تھے. معاملہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا آدمی, وہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر عمر اس زمین پر 10 سال اور زندہ رہتا تو کائنات کے چپے چپے پہ صرف قرآن ہوتا اور اسلام ہوتا. جسے آج بھی مغرب گریٹ عمر مانتا ہے, سپرمین تو اسے ہونا چاہیے, سب سے آگے تو اسے ہونا چاہیے. لیکن معاملہ تو بالکل الٹ ہے کہ کہا جا رہا ہے عمر تو اپنی پوری زندگی لپیٹ سمیٹ تو کیا بنتا ہے؟ تیری پوری زندگی کو اگر اکٹھا کیا جائے, تیری پوری زندگی کو سمیٹا جائے, تیرے پہلے دن کلمے والے سے لے کر تیری زندگی کی آخری ہچکی تک پوری تیری زندگی کو سمیٹا جائے تو کتنا بڑا تو پہاڑ بنتا ہے. جواب آیا تو اگر عمر کی پوری زندگی کو سمیٹا جائے تو عمر ابو بکر صدیق کی ایک نیکی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ایک نیکی میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک نیکی کرنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں بھائی؟ ایک نیکی کرنے میں 1 سیکنڈ چاہیے. سبحان اللہ, زمین آسمان بھر گئے, الحمدللہ زمین آسمان بھر گئے. عمر کی پوری زندگی ابو بکر صدیق کی, یعنی عمر کی میں کہہ رہا ہوں عمر کی پوری زندگی کو سمیٹ دو تو عمر کیا بنتا ہے؟ عمر کیا بنتا ہے؟ عمر صرف ابو بکر کی ایک نیکی بنتا ہے. جس بندے کی پوری زندگی کے ایک پل کا نام عمر ہے, اس کی پوری عمر کیا ہوگی؟ وہ ابو بکر ہے. اب ابو بکر اتنا آگے کیسے نکل گیا کہ حضرت مولا علی اسے دیکھ کے کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں لوگوں کاش جب رب بلاوے علی اپنا دفتر عمل لے جاوے, اور اب علی کا دفتر عمل کیسا ہو؟ کاش اس بندے جیسا ہو. حسرت سے حیدر کرار کہتے ہیں کاش میرا دفتر عمل اس بندے جیسا ہو. ہر کوئی حسرت سے اسے دیکھ رہا ہے. یہ پونجی کہاں سے ملی ہے اسے؟ یہ سرمایہ کہاں سے ملا ہے؟ تو جواب سیدھا ہے, وہ جو محبت رسول کی چنگاری ہے وہ پوری کائنات پہ بھاری ہے. آج کل یہ بیماری ہے کہ ادھر آئے 1.5 گھنٹہ بڑا لچھے دار خطاب فرمایا, آخر میں اپنی جماعت کا
چکر چلایا، ایمان پہ ڈاکہ ایسا لگایا سمجھ کسی کو بھی نہیں آیا، لیکن میری جان میری ایمان جو اصل بنیاد ہے وہاں ان کا کھاتا برباد ہے، اس لیے یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ عشق نبی نہیں کہا، ذرہ، ایک ذرہ مانگ لے تیرا بھلا ہو جائے گا، ایک قطرہ مانگ لے سمندر سے تیرا بھلا ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہے، یہ بالکل فائنل فیصلہ ہے کہ ابو بکر صدیق جو افضل بالتحقیق اور ٹھیک ٹھیک، وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط ایک چنگاری ہے، کیونکہ اس پہ غلبہ زیادہ تھا اس کا، اسی لیے جہاں محبت آتی ہے وہ پھر کوئی چیز بھی، جب سرکار دو عالم نے فرمایا ضرورت ہے جس کے پاس جو ہے وہ لاؤ، تو اب دیکھتے ہیں محبت کیا، محبت جس کی جتنا ہے قربانی اس کی اتنا ہے۔ اب کوئی 10,000 لایا، کوئی 900 اونٹ لایا، حضرت عمر فاروق نے پروگرام آج بنایا جو حدیث میں آتا ہے کہ عمر نے کہا آج ابو بکر میں تجھ سے نمبر لے کے رہوں گا، مقابلے کی دل میں ٹھانی، دل کی دھڑکن میں۔ اب وہ گھر گئے، اللہ نے اس دفعہ بہت کچھ دے رکھا تھا، آدھا مال اٹھایا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ اب نبی کا کمال دیکھو، نبی کی بصیرت دیکھو۔ عبد الرحمن ابن عوف سے نہیں پوچھا کہ تو کتنا لایا، کیا بچا کے آیا، سلمان سے نہیں پوچھا، سعد سے نہیں پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا۔ جس نے ابو بکر سے مقابلے کا پروگرام بنایا نبی نے ٹھونکا وہی لگایا۔ داد دینی پڑتی ہے نظر کی، لگتا ہے کہ آپ دل سے اٹھنے والی لہروں کو بھی تکتے ہو۔ کسی اور حدیث پاک آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، بخاری سے لے کر مستدرک حاکم تک، کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے کسی اور سے پوچھا۔ تو جب کسی سے نہیں پوچھا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ تو نے میرے ابو بکر سے مقابلے کا پروگرام بنایا ہے، تو میرا دل ہے کہ مقابلہ ہو جائے، ہو جائے مقابلہ۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے پوچھا ماں اب کہتا لے اہلے کا یا عمر، عمر تو کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ خوش ہوئے، پھولے ہوئے ہیں، سما نہیں رہے۔ جناب آدھا سارا لایا اور آدھا ان کے لیے چھوڑ کے آیا۔ نبی دل ہی دل میں مسکرایا کہ میرا یار آیا۔ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بیتی کہ آنے والا آیا۔ اب کس شان سے آیا، کس کیفیت سے آیا، وہ بھی حدیث میں آیا کہ جب آنے والا آیا وہ تو لٹا ہوا پٹا ہوا، لٹا ہوا پٹا ہوا، پٹا ہوا کٹا ہوا، لیکن عشق میں ڈٹا ہوا۔ وہ جب آیا تو اس کی تو کائنات ہی وکھری تھی۔ اس آیا اور اس رسول نے سیم وہی سوال دہرایا کہ ماں اب کہتا لے اہلے کا یا ابا بکر، ابو بکر تو اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ اس نے سیدھا کہا، اس نے کہا اب کہت لہم اللہ و رسولہ، آپ جو ہو، آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ جو ہو، جس کا ترجمہ آپ کرتے آپ ہی میرے گھر در کے لیے کافی ہو، آپ ہی میری دنیا ہو۔
آپ ہی میری کائنہ اب قیت لہم، یہ جملہ اکثر حضرات کو وارے نہیں کھاتا، کیونکہ ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے دین کو بھی اپنے لیے وہ چوائس پہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سوٹ کرتا ہے اور کون سا سوٹ نہیں کرتا، اس لیے انہیں یہ سوٹ نہیں کرتا لوگوں کو کہ یہ ابو بکر نے کہا کیوں کہ اب قیت لہم اللہ، یہ اللہ کا لفظ یہاں برکت کے لیے ہے، تعظیم و تکریم کے لیے ہے، مقصود آگے ہے، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، کہا یہ کہ تو جو میرا ہے تو میں بے سر و ساما ہی بھلا، تو جو میرا ہے میں بے سر و ساما ہی بھلا، للہ الحمد کہ میرا سر و ساما تو ہے، میرا کچھ نہیں، میں کیا چھوڑ کے آیا، میں جھاڑو دے کے آیا، میں نے سوئی تک نہیں چھوڑی، اپنے گریباں پہ نظر پڑی کہ کپڑے سلامت ہیں، واہ، حاضر ہیں جیب و گریباں کی دھجیاں، حاضر ہے میرے جیب و گریباں کی دھجیاں، اور تجھے دل دیوانہ کیا چاہیے، رکھ کے ہاتھ لباس کو اتار کے گٹھڑی میں باندھ دیا، اب پہنو گے کیا، ٹاٹ اٹھا کے جسم پہ لپیٹا، اب اس کو ٹھہراؤں کیسے، ببول کے کانٹے، کچھ کھجور کے کانٹے بٹن بنا کے، اس کو نبی کا ملنگ کہتے ہیں، یہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ عشق نے کیتا حال فقیراں، عشق نے کیتا حال فقیراں، ہو گئے کپڑے لیراں لیراں، اب ٹاٹ، اور ٹاٹ میں بھی ٹاٹ باٹ، یہ اندر کا احساس ہے، اس لیے وہ ٹاٹ میں بھی پاس ہے، کیونکہ اندر کا جو احساس ہے، اب وہ ٹاٹ پہن کے بٹن شٹن کھجور کے کانٹے ببول کے کانٹے سجا کے گٹھڑی ایک ادھر ایک ادھر، اب آئے ابو بکر اور بولے نبی سرور ما اب قیتا لے اہلے کا، کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر، اس نے کہا کاش کہ گھر بھی کاندھے پہ رکھنے کے لیے، اگر ایسا ہوتا تو صدیق گھر کی دیواریں بھی اٹھا کے دھر دیتا کہ یہ بھی رکھ، اسی لیے تو کہا تھا حال آنا و مالی الا لاکا یا رسول اللہ، وہ منزل جب پیش آئی تھی کہ سرکار نے بولا، جب حضرت بلال کو خرید کے لائے، حضور اٹھے وہاں سے دوڑے کہ بلال آیا، ظاہر ہے بلال جب آیا ہوگا تو پھر آمنہ کے لال کو کچھ تو ہوا ہوگا، کیونکہ جب عشق اس حال میں آتا ہے تو پھر حسن کو بھی دیکھنے والے، حضور دوڑے، بلال آیا، بلال کی چیخ نکلی، ایسے لگا جیسے صدیوں کے بچھڑے آج ملے ہیں، ایسے جو پکڑ کے سینے سے لگایا، اس نے چیخ کے کہا کہ لجپالا ادھر بھی مارتے تھے، ادھر بھی مارتے تھے، یہ چمڑا ادھڑا ہوا ہے، اب اس کو سی کول بلاتے حال پوچھا سکواہی بھرن دی چس آ گئی، آپ نہیں سمجھے، محبوب بلائے ساتھ بٹھائے، پھر درد پوچھے کس کس نے مارا تجھے، کس کس نے ستایا تجھے، ایک ایک زخم دکھا رہا ہے، حضور روتے جا رہے ہیں، اور آگے کہا ابو بکر جی لج پرور، اتنا بڑا سودا کیا، ہمیں تو نے شریک ہی نہ کیا، وہ بلال کیا جن سے بازار ہے جس کے خرید کرنے کے لیے نبی بے قرار ہے، یہ کیسی جن سے بازار ہے، یہ کیسی جنس ہے، حضور کہتے ہیں ابو بکر
تو نے ہمیں بھی اس سودے میں شریک نہ کیا۔ اب ابو بکر کا جواب لاجواب ہے، کہا لجپالا اب بھی تیرا میرا ہے، اب بھی تیرا میرا ہے۔ یہ کیا آپ نے لائن کھینچ دی ہے؟ حال آنا و مالی اللہ لا کا یا رسول اللہ، سونا میرا مالک بھی آپ ہے، میرے مال کا مالک بھی تو ہے، میں تو بیچ میں ہوں ہی نہیں۔ بلے شاہ والی بولی ہو گئی، جے میں تینوں باہر ویکھاں پھر اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ویکھاں پھر مقید جانا، باہر تویں اندر تویں سب وچ تویں، سب تھی پاک پچھانا، میں بھی تویں تے تو بھی تویں، بلا کون نمانا۔ حال آنا و مالی، اللہ اکبر۔ یہ ساری حدیثیں ہیں، یہ ساری احادیث ہیں، یہ ساری رسول پاک کی زندگی کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ابو بکر نے کہا رو کے، حال آنا و مالی اللہ لک یا رسول اللہ، بلکہ مولانا روم نے اپنی بولی میں اس کو کہا حضرت ابو بکر نے جب یہ لفظ سنے کہ تو نے ہمیں بھی شریک نہ کیا، اس نے کہا ما دو بندگانے کوئے تو، سونا میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں اتنا بڑا سوداگر کہاں، میں اتنا بڑا مل آنر کہاں، میں اتنا بڑا دولت مند کہاں، میرے جھولی میں کیا رکھا ہے۔ سونا ماں دو بندگانے کوئے تو، یہ بھی تیرا بندہ ہے، یہ بھی تیرا بندہ ہے۔ ماں دو بندگانے کوئے تو، ہم تیرے کوچے کے دو غلام ہیں، کردمش آزاد بر روئے تو، لے اس کو میں نے اپنے لیے نہیں لیا۔ سونا آپ نے اشارہ کیا تھا کہ آج میرے بلال کو بہت ستایا لوگوں نے، مجھ سے تیرے آنکھ سے پلک سے گرنے والا وہ گرم آنسو دیکھا نہ گیا، میں نے جا کے بولی لگا دی، میں نے اپنے لیے نہیں، میں نے تو خریدا ہی آپ کے لیے ہے۔ جانے تمنا مجھے اپنا نہیں، غم تمہارا ہے، مجھے یہ اپنے لیے نہیں حضور، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا بتا رہا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ابو بکر پیار میں سب سے آگے نکل گیا، ابو بکر صدیق محبت میں سب سے آگے نکل گئے، اور پھر اسے کوئی پہنچ نہ سکا، اسے کوئی پہنچ، کیونکہ محبت بہت تیز رفتار ہے، اس کو 70,000 چلے وہ بھی ڈھلے۔ زیادہ تر آپ یہی کر سکتے ہیں کہ میں 4 سال کا چلہ لگا لوں گا، 4 کروڑ سال کا چلہ بھی لگا دو، محبت کی ایک آہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اندھوں سے نہ پوچھو، دل کے گندوں سے نہ پوچھو، ہوس اور جماعت کے بندوں سے نہ پوچھو، کسی اللہ کے بندے سے پوچھو۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا تھا کہ عشق رسول میں نکلنے والی ایک آہ 18,000 جہان ایک طرف اور 7 جنتیں 8 ایک طرف، اور عشق محمد میں نکلنے والی ایک آہ ایک طرف۔ یہی فرق ہے کہ بولتا میں بھی ہوں، بولتے آپ بھی ہیں۔ ایک خطیب بولتا ہے 1.5 گھنٹہ، اور نچوڑ دیکھو، نتیجہ دیکھو، انجام دیکھو، آخری کلام دیکھو۔ وہ آخر میں ٹھک اگر بولے کہ میری جماعت میں آ جاؤ، سمجھ لو کہ لالچی ہے۔ اور اگر کوئی 1.5 گھنٹہ تقریر کرے اور کہے آؤ محمد عربی کی محبت کی ایک چنگاری سمیٹ لو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک صرف جماعت کی رونق بڑھا رہا ہے، اس کا مقصود کوئی اور ہے،
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ قرآن دونوں پڑھتے ہیں لیکن دونوں کے نتیجوں میں فرق ہوتا ہے، تقریر دونوں کرتے ہیں، دونوں کے نتیجے میں فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق نہ سمجھ کر بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے میری جان، میری ایمان، کیسے بنتا ہے مسلمان؟ مسلمان کی فطرت جتنی جتنی ستھری ہوتی جائے گی اتنی اتنی محبت نبی کی بڑھتی جائے گی، اور جتنی جتنی دل میلا ہوتا جائے گا اتنی اتنی محبت گھٹتی جائے گی۔ اور صدیق اکبر کی میں نے محض مثال دی ہے کہ اس کا دل سب سے اجلا تھا، اس کا اندر سب سے ستھرا تھا، اس لیے عشق اس کو سب سے نبی سے زیادہ تھا۔ بلال مار کھا کھا کے اس منزل پہ پہنچا کہ ذرہ ذرہ غبار کا بے غبار ہو گیا، اتر گیا، دل ستھرا ہو گیا، یہاں تک کہ ایک رتی بھی کھوٹ نہ رہا، پھر بلال بلال ہو گئی۔ اقبال سمجھتا تھا، کیا فلسفی آدمی ہے، کہتے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہی وہ نسخہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت کہیں سے ڈھونڈو۔ اور جو اہل دل علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں جلسہ ہو، اگر کوئی نئی کتاب لکھی جائے، اگر کہیں کوئی سیمینار ہو، اگر کہیں کوئی تبلیغی جلسہ ہو، اگر جلسے کو سن کر نبی کی محبت کی چنگاری نہ بھڑکے تو اس جلسے کو چولہے لگاؤ، تیلی لگاؤ۔ جس کتاب کو پڑھ کر نبی کی محبت کا چشمہ نہ پھوٹے، کرنے نہ برہمد ہوں، آگ نہ بھڑکے، بھٹی نہ سلگے، فرمایا اس کتاب کو بھی آگ لگا۔ مقصود اول و آخر یہ ہے کہ کسی طرح کسی طریقے سے اپنا تعلق نبی سے جوڑ، نبی سے کبھی بھی منہ نہ موڑ۔ یہی اصل ہے، یہی آغاز ہے، یہی انجام ہے۔ اس لیے اپنے دل کو دیکھ کہ ستھرا ہے کہ میلا ہے، اس کا کسوٹی کیا ہے؟ اس کی کسوٹی صرف یہی ہے کہ اپنے دل پہ بندہ ہاتھ دھرے اور خود اندازہ کرے کہ کیا میں نبی پاک کا نام جب سنتا ہوں تو میرا دل کیا بولتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہوں تو دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ اگر دل مرجھا جائے تو گھٹنے رکھ کے معافی مانگ خدا سے، اگر دل کے اوپر کیفیت منفی مرتب ہو تو اللہ سے پناہ مانگ، مولا میرا دل کالا، اس میں کر دے اجالا، اس میں بسے کملی والا۔ یہ ایک ہی علاج ہے، کیونکہ خدا تعالی کی ذات، یہ کان کھول کے سن لیں، خدا کی ذات ڈیفرنس لائن نہیں ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی لکیر وہ نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے۔ حق اور باطل، کفر اور اسلام کے بیچ میں جو روشنی کی لکیر ہے وہ نبیوں کا پیر ہے۔ حضور نے فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ خود رسول نے یہ اعلان کیا کہ حق اور باطل کے درمیان امتیازی لکیر کون ہے؟ فرمایا میں محمد عربی آپ ہوں، مجھ تک پہنچا اسلام، مجھ سے کٹا سب کچھ کر کے ناکام۔ اسی لیے قرآن مجید کی 10ویں پارے کی آیت کتنی واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، میرا نبی تو آپ بول، یہ گرہ تو خود کھول، ان کے یہ جو مردہ جمود جامد ساکت سامت دل ہے ان کو خود چول، تو بول۔ کیا بولوں انہیں؟ کہا ذرا کھول کے بول، کیونکہ تو نے پہلے بولا تھا وہ تو نے کھول کے نہیں بولا۔
میں نے کب بولا؟ کہا لا یؤمن احدکم حتی اکونا، یہ نبی نے بولا، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت زیادہ نہ کرے. کس سے؟ من والدہی و والدہی، ماں باپ اور اولاد، اور آگے کہا والناس اجمعین. محبوب تو نے ذرا تفصیل نہیں کی، اب ہم تجھے کہتے ہیں تفصیل کر، تنزیل کر، ترتیل کر، تفصیل کر. کیا؟ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت ماں باپ سے، اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ نہ کرے. رب نے کہا میں کہتا ہوں یوں بول. کیسے؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. یا اللہ تو اتنی لمبی بولی بولتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے. جب بھی بولتا ہے بولی چھوٹی بولتا ہے، مانے پوری کائنات چھپا دیتا ہے. آج تو بول رہا ہے اور لمبی بولی بول رہا ہے. یہ میں سیدھی سیدھی بولی بول رہا ہوں، یہ کیوں ایسے بول رہے ہو؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، پہلے ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ایک ہی جملے میں سمیٹ دیتے ہیں. آج بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جملہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرا نبی تو کہہ دے کہ ساری کائنات سے مجھ سے زیادہ پیار کرو. اس ایک جملے میں بھی پورا مقصد پورا ہے. لیکن اللہ نے بولا نہ، ایک ایک بات کھول. جو چیز ان کے دل پہ چپکی ہوئی ہے، جس ایسی چیز جو ان کی کمزوری ہے، ہر وہ چیز جو ان بندوں کی کمزوری ہے، ہر وہ چیز جو ان کی دکھتی رگ ہے، جس سے پیار کرتا یہ سارا جگ ہے، ایک ایک چیز پہ انگلی رکھ، تاکہ کوئی کل کو کہہ نہ سکے کہ یا اللہ تو نے تو یہ کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا. محبوب قل، تو بول، لیکن بول میری مرضی سے. کیسے بول؟ ان سے ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها. اب علماء سے میں پوچھتا ہوں وہ تجارت ان پہ بھی تو کام ہو سکتا تھا، یہ تخشون کسادہ آگے کیوں ہے؟ اموال پہ بھی بات ہو سکتی تھی، نقترفتموها اس کو کیوں آگے بڑھا دیا؟ کہ ایک ایک نقطہ کھول دے تاکہ کل کو کوئی کہہ نہ سکے، کوئی عذر نہ پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ بولا تھا یہ نہیں بولا تھا. کہ آج سارا کچھ بول. کیا کہ اے لوگو، اگر ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اگر تمہاری وہ پیاری پیاری اولاد جن کو سینے پہ سلاتے ہو، جن کی زبانیں تک چوسنے لگ جاتے ہو، جن کے لیے راتوں کو دن بناتے ہو، جن کو تک تک کے تم جیتے ہو، جن کے لیے پتہ نہیں تم کیا کیا خواب دیکھتے ہو، اگر وہ تمہاری وہ اولاد وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی بند جنہیں اپنا سہارا سمجھتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے جن کے لیے دل ہوتے ہیں بے قرار، وَعَشِيرَتُكُمْ اور آگے کہا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ تمہاری دولت کی ریل پیل جس کو تم نے بڑی مشکل سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تمہاری وہ تجارت، وہ تمہاری پھیلی ہوئی کمپنیاں، وہ ملے تجارتن تخشون کسادہا جن کے دیوالیہ ہونے سے پل پل دل دھڑکتا رہتا ہے تمہارا، ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں کل نیچے نہ آ جائے معاملہ. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہاری چھتیں جن کو تم تک تک کے خوش ہوتے ہو، جنہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو کہ کھڑکی کیسی بنائی ہے، لکڑی ساگوان کی لگوائی ہے.
जिन्हें तरदाओ नहा, देख देख के खुश होते हो अंदर ही अंदर कि मैंने जो कोठी बनाई है भाई से बेहतर बनाई है, गुलबर्ग वालों ने मॉडल टाउन वालों से बेहतर कोठी बनाई है, मौलाना ने अपने अब्बे से अच्छी कोठी बनाई है। तक तक के अंदर अंदर खुश होते हो, फूलते रहते हो कि मैंने इतने बंगला बना। तरदाओ नहा फरमाए ये सारी चीजें वमसाकिन तरदाओ नहा अहब, अगर इनमें से कोई एक चीज भी तुम्हें मेरे महबूब से प्यारी है। अब जरा अंदाज देखें, क्या ये जुर्म है किसी चीज से प्यार करना? बेटों से प्यार करना जुर्म है? फितरत है। खुद हुजूर ने अपने बेटे का जनाजा उठाया, रोते जा रहे थे। हुजूर क्यों रो रहे हो? कहा औलादोना अकबादोना, औलाद जिगर का टुकड़ा होती है, जिगर के टुकड़े जुदा होते हैं तो पलकों पे आंसू सजते हैं, आहें निकलती हैं, दिल रोता है। बेटों से प्यार करना जुर्म नहीं है, फितरत है। और मां बाप से प्यार करना हक है, पाक है। लेकिन ये क्यों रब बोल रहा है एक एक चीज? आबाओकुम व अबनाओकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, क्या बीवी से मोहब्बत करना? ये भी तो उसी प्यारे ने कहा है कि बीवी है या खामद है, इससे मोहब्बत से पेश आओ, प्यार से पेश आओ। यहां तक कहा कि अगर कोई मर्द प्यार मोहब्बत में आकर रोटी का टुकड़ा उठाकर, लुकमा उठाकर, एक नवाला उठाकर अपनी बीवी के मुंह में डाल दे तो ऊपर वाला कहता है फरिश्ते पूरा सदका लिख दे, यानी पूरा बकरा लिख दे। आप मुझे ये बताएं कि ये मोहब्बत है या नफरत है? अगर कोई आदमी अपनी बीवी को नवाला मुंह में डालता है ये तो मोहब्बत है। जब मोहब्बत का सबक खुद पढ़ाते हो तो यहां क्यों बोल रहे हो कि खबरदार, अगर एक चीज भी गिन के कहा, गिना क्यों? ये एहतिमाम है, ये इंतजाम है कि जो तुमसे बात कर रहा हूं अब के बाद नहीं बोलूंगा। ये तुम्हारे लिए तंबीह है, वार्निंग है। अहब इलैकुम मिनल्लाह व रसूले, अगर तुम्हारे दिल में इनमें से एक चीज भी ऐसी है जिसकी मोहब्बत मेरे नबी की मोहब्बत पे गालिब आ गई तो जानते हो तुम्हारा हशर क्या करूंगा। पर मैं फतरब्बसू, तो फिर इंतजार करो। जुर्म भी सोचा आपने क्या है? जुर्म ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं की नबी से मोहब्बत की। जुर्म ये है कि जरा कम की। मोहब्बत की है लेकिन उसमें जरा कमी आ गई तो ये जुर्म बनता है। आपस में वैसे हम तो सोचें पहले, भाई नबी से प्यार किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला बोलता है कि मेरे नबी से प्यार करना मगर किसी से कम, ये इतना बड़ा जुर्म है। कितना बड़ा? फरमाया फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रे, जो मेरे नबी से प्यार तो करे मगर किसी से कम, उससे बोलो कि कहरो गजब का इंतजार करे, खुदा के कहर की बिजली उस पे करके, खुदा के गजब और लानत उस पे बरसे, जिसने मेरे नबी से प्यार तो किया मगर कम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसने प्यार किया, जुर्म ये हुआ कि कमी हो गई, वो तो लानती ठहरे, और जिस बदबख्त ने प्यार को समझा ही कुछ नहीं, जो कहता है मोहब्बत रसूल है क्या? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, दीन के लिए मेहनत करो, चलत फिलत करो, ये इश्क रसूल क्या है? ये मोहब्बत क्या है? अब उस कम नसीब से पूछो कि खुदा तो ये भी बर्दाश्त नहीं फरमाता कि कोई प्यार तो करे नबी से मगर जरा कमी आ जाए। वो कहता है मेरे गजब की बिजली कड़केगी, तुझ पर लानत बरसेगी। और आगे इख्तिताम ये किया, फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, जिसने मेरे नबी से प्यार तो किया लेकिन उसके प्यार पे कोई चीज और बढ़ गई, फरमाया उसको कुफ्र की जुल्मत के अंधेरों में धकेल दूंगा। वो क़यामत तक रोशनी की एक एक किरण को तरसेगा।
قرآن مجید کو پڑھ کر صبح و شام قرآن قرآن کرتے ہیں، درس قرآن، تو اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے پیار کرو، کتنا؟ فرمایا کائنات ہیچ ہو جائے، ہر چیز نیچے چلی جائے، سب سے اوپر میرے محبوب کا پیار آ جائے، تو یہ پیار مجھے قبول ہے، یہ پیار مجھے وصول ہے۔ یہی قرآن کا اصول ہے کہ میرے محبوب سے کوئی چیز بڑھ گئی تو پھر یہ برداشت نہیں ہے، اس کے لیے غضب ہے۔ جس نے پیار تو کیا مگر کم ہے، اس کے لیے لعنت ہے۔ تو جس کے دل میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ سوچنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سب کچھ جتنی چیزیں گنی ہیں، یا اللہ اگر کوئی ایسا خوش نصیب آ جائے کہ ایک ایک چیز کو گن گن کے پیچھے کرتا جائے اور تیرے محبوب کے پیار کو بڑھاتا جائے، اسے کیا دے گا؟ اس نے کہا وہ بھی سن، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یا اللہ دے گا کیا؟ فرمایا پہلا انعام اولئک کاتبا فی قلوبہم الایمان، جو میرے محبوب سے پیار کرے اور جو بیچ میں کوئی بھی آئے، باپ ماں رشتہ دار جماعت امیر فقیر پیر، پوری کائنات بیچ میں آئے، سب کا انکار کرے لیکن میرے نبی سے چوکھا پیار کرے، کیا دو گے؟ کہا پہلا انعام اولئک کاتبا فی قلوبہم الایمان، ایمان کے دل کے اوپر نہیں، فی قلوبہم اس کے ایمان کے کار میں، اس کے دل کے کار میں، اس کے دل کی تہ میں، اس کے دل کے اندر ایمان نقش کر دوں گا۔ اب وہ پچھلی حدیثیں، وہ 10ویں سپارے کی آیت اور یہ ہے، اور یہ 28ویں سپارے کی سورہ مجادلہ کی یہ آیت، ان دونوں کو ملا کے نتیجہ نکالیں۔ فرمایا اولئک کاتبا فی قلوبہم، دنیا کا کوئی طوفان نہیں چھین سکے گا ایمان، مگر تو بن ایسا مسلمان، بن تو ایسا مسلمان کہ سب کچھ ہو نبی پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ یہ ہے ایمان۔ اولئک کاتبا فی قلوبہم اصل میں آپ کی بھی کچھ مجبوری ہے، میری بھی کچھ مجبوری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرلی طرف سے تانا آتا ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی، اور دل ہمارا بھی کرتا ہے، لیکن ہمیں جو عادت پڑ گئی ہے نا ساری ساری رات کان پہ ہاتھ رکھ کے سیف الملوک والی، وہ بھی تکتی رہتی ہے قادری صاحب کوئی شور شور، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ذرا وقت کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھیں۔ آپ تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ یہ دل کی صدا ہے، میری آواز نہیں۔ ان کے اندھے چندھے جن کو آیت سیدھی پڑھنی نہیں آتی، وہ اس کو اٹھا کے آسمان پہ لیے پھرتے ہیں۔ آؤ جی ہمارا شیخ القرآن دیکھو، آؤ جی ہمارا خطیب دیکھو، لیکن آپ کا سونا بھی اور سونے پہ پھر رونا بھی۔ تو اس لیے کرم نوازی فرمائیے، ذرا توجہ فرمائیے، چلو اسے دوائی سمجھ کے ہی پی جائیے، کچھ تو کرم فرمائیے، چس پہ نہ مریے، کچھ کام کریے، نیرے چس کے چکر میں نہ پڑے کہ جب تک چس۔ فیصل آباد والوں کو چس کا بھی بہرحال چسکا ہے، اس لیے آپ چس بھی ٹھیک ہے لیکن میرا پیغام سنیں۔ جو بندہ
ہر چیز نبی پہ قربان کر دے. رب نے بولا پہلا انعام اولئک کاتبا فی قلوبہم الایمان، ایمان اس کے دل کے اندر لکھ دوں گا، نقش کر دوں گا. کائنات کی کوئی طاقت اس سے ایمان چھین نہیں سکتی. کیوں؟ کہ اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے. اور دوسرا انعام وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، سارا زمانہ دشمن ہو جائے میں جبریل کو بھیج کر بھی اس کی مدد کروں گا. ایدہم بروح ویدخلہم جنات تجری، میں اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا. اور پھر چوتھا انعام خالدین فیہا، کبھی شیطان اندر جا کے باہر نکل آیا لیکن جب نبی کا عاشق جائے گا جنت سے باہر کبھی نہیں آئے. اور پانچواں انعام رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ ان سے خوش، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش. 6 انعام اولئک حزب اللہ. فرمایا کوئی کسی کی جماعت، کوئی کسی کی جماعت جو میرے نبی پہ قربان ہو جائے وہ میری جماعت. وہ کس کی جماعت؟ میری جماعت. تقریر کرتے کرتے ہم کہتے ہیں یہ میری جماعت ہے، ہماری جماعت میں آؤ. رب کہتا ہے میری جماعت جانتے ہو کون سی ہے؟ جو نبی کے عشاق ہیں، یہ سب سے پاک ہیں. اولئک حزب اللہ. اور آخری انعام فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. بڑے بڑے مقرر تقریریں کرتے کامیابی کہاں ہے؟ ادھر ہے کامیابی، ادھر ہے کامیابی. میری جماعت میں آؤ، میرے ساتھ 4 دن چلو، کامیابی کا رستہ ہے. رب نے کہا جھوٹ نہ بول، غلط نہ تول، موتی مٹی میں نہ رول. کامیابی تو نبی کی غلامی میں ہے، کامیابی تو نبی کے اپنا راہ میں قربانی میں ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ نبی کے دشمن سے بھی پیار کرو، نبی کے دوست سے بھی پیار کرو. فرمایا نہیں، کامیابی یہ ہے یوادون من عاد اللہ ورسولہ، جو نبی کے دشمن سے پیار کرے. رب کہتا ہے میرا نبی وہ غدار ہے، خدا اسے مومن مانتا ہی نہیں ہے. مومن وہ ہے جو تجھ سے پیار کرے، مجھ سے بھی پیار کرے اور تیرے میرے دشمن کا انکار کرے. جس کا دل ستھرا، عمر، ابو بکر، وہ ابو بکر کا بار بار نام آتا ہے کیونکہ چوکھا پیار ہے تو پھر نام تو آئے گا. ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. تو صدیق اکبر کا نام اس لیے آیا کہ باپ کتنا پیارا رشتہ ہے. باپ بھی ہو، بوڑھا بھی ہو، پھر نبینا بھی ہو. کتنی مجبوریاں آ گئیں، کتنی حقوق آ گئے. نبینا ہونے کا حق جدا ہے، بڑھاپے کا حق جدا ہے، باپ کا حق پھر اس سے بھی باپ جان کا مالک بن جاتا ہے. اتنی حقوق. اب ذرا دیکھتے ہیں ابو بکر کا سلوک. باپ ہے، جرم کیا کیا؟ بات چلی حضور کی تو حضرت ابو بکر کا باپ جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ایک ٹیڑھا جملہ حضور کے بارے میں حضرت ابو بکر کے باپ کے منہ سے نکلا. صدیق نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. حوصلوں کا پہاڑ تھا ابو بکر لیکن ٹوٹ گیا. نبی پاک کی طرف انگلی اٹھی، ایک لفظ نکیلا سا نکلا باپ کے منہ سے. صدیق نے اٹھ کے باپ کے منہ پہ کھینچ کے مارا اور دانت توڑ کے زمین پہ دھر دیے. اب میں پوچھتا ہوں، کوئی بڑا شیخ الاسلام، کوئی فیصل آباد کا بڑا کوئی متقی پرہیزگار آدمی اپنے بوڑھے نبی نے غریب باپ کے منہ پہ مارے تماچا تو آپ اس کو نیک مانیں گے؟ آپ اسے متقی مانیں گے؟ آپ کہیں گے ساری پرہیزگاری برباد ہو گئی. تو ابو بکر نے یہ کام کیا تو اب مقدمہ حضور کی عدالت میں جانا ہی جانا تھا. یہی پڑھایا ہے، یہی لکھایا ہے، یہی یار ہے، یہی تیرے شاہکار ہے تیرے ہنر کا، یہ اسی پہ مان ہے آپ کو. یہ کیا اس نے؟ لجپال نبی نے بلایا ابو بکر ادھر آؤ. صدیق اکبر آئے، ہونٹ لرز رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، گردن حیا سے جھکی ہوئی ہے. حضور حکم ہو. فرمایا سنا ہے تو نے اپنے بوڑھے نبی نے
مجبور باپ کو منہ پہ تھپڑ مارا، بلکہ تو نے اس کے دانت توڑ ڈالے ہیں، یہ تو نے ستم کیوں کیا؟ اب صدیق کا جواب سنو اور اپنے ایمان کا اندازہ کرو کہ کدھر ہے، دائیں بائیں والوں کا بھی خیال کرو کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں، صرف میک اپ تو نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا جواب سنو، اس نے کہا قسم ہے مجھے اللہ کی یا رسول اللہ، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ، تو میرے باپ کی گردن پہ پار ہوتی۔ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میں نے ہاتھ سے کام لیا ہے، اگر ہوتی تلوار تو میرے باپ کا لاشا تڑپتا۔ ابو بکر کیا کہا تھا تیرے باپ نے کہ تو نے حدوں سے نکل کے یہ کام کر دیا؟ کہا لجپال، باپ کی میں ملکیت ہوں، میرا باپ میری جان کا مالک ہے، لیکن اس میرے باپ نے آپ کی بے ادبی کا ایک جملہ کہا ہے، آپ کی گستاخی کی ہے، اس لیے ابو بکر کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی توہین کرے، خواہ وہ ابو بکر کا بوڑھا نبینا باپ ہی کیوں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس زمین پہ بار ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا غدار ہے، یہ تیرے ابو بکر کا فیصلہ ہے، اب تیری مرضی، جو تو چاہے فیصلہ فرما۔ نبوت کی گردن جھکی، پھر اٹھی، فرمایا ابو بکر قد اصبتا، تو نے جو کیا اچھا کیا۔ اب آپ یا میں یا ہم یہ کہیں کہ نبی کے بارے میں کوئی لفظ کہے تو یہ پرسنل معاملات ہیں، ہم نے تو دین کی خدمت کرنی ہے، ہم نے تو دین کے لیے محنت کرنی ہے۔ اے کم نصیبو، دین ہے کیا؟ کیا صدیق اکبر کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی دین کیا ہے؟ کیا ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اس کو اخلاقیات کا ہی پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، اس کو سماجی رشتوں کی بھی خبر نہیں دین کیا ہے۔ دین یہی ہے کہ پورے کا پورا، اور پھر بعض اوقات یہ بھی تانا ملتا ہے، کسی غریب کو کسی نے نبی کا نام لے لیا، 5-4 مولوی اور پکڑ کے اسے تھام لیا کہ دیکھ نبی کا عاشق بنا پھرتا ہے، یہ کمزوری ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں کیا کسی کا گنہگار ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ نبی کا پیار نہیں رکھتا ہے؟ کیا اس کا سینہ نبی کے پیار سے خالی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ پکڑ کے لائے گئے ہیں، نبی پاک نے کہا اس عبداللہ نے کیا کیا ہے؟ سائیں اس نے شراب پی ہے۔ کیا کیا ہے؟ شراب پینا یہ چھوٹا گناہ ہے، اگر بندہ 3 مرتبہ پکڑا جائے پھر تو اصرار ہو گیا، یہ تو بندہ بالکل ہی پار ہو گیا۔ اور وہ عبداللہ صحابی رسول ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بار پکڑے گئے، پھر پکڑے گئے، اب بات کرنے کی لہذا کر رہا ہوں، بار بار پکڑے جاتے ہیں، بار بار کوڑے لگتے ہیں، جرم ہو رہا ہے، صحابی ہے، نبی تو نہیں ہے، انسان ہے، غلطی ہو رہی ہے، غلطی ہوتی جاتی ہے، نبی سزا دیے جاتے ہیں، اور ہے کون؟ یہ بھی مت سمجھنا کہیں کوئی دیہات کا بدو ہے، یہ بھی نہیں ہے بھی وہ جس کا لقب ہے حدیث میں، اسلام کی تاریخ میں مدحک النبی، نبی کو ہنسانے والا، جس کا لقب یہ ہو۔ اب میں کہتا ہوں علامہ عطا المصطفیٰ نوری خطیب اسلام ہے، تو جس کو لقب ملا ہے کوئی کام ہے تو خطیب اسلام ہے، یا شاہ صاحب کوئی کام ہے تو نام ہے، یا صرف تو عام ہے؟
پتہ نہیں وہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں میری جان کہ ایک آدمی کا لقب جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی ایڈنٹیفیکیشن ہے، پہچان ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، یہ مضحک النبی ہے، یہ نبی کو ہنساتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ثابت، یہ خطیب النبی ہے، یہ نبی کا خطیب ہے۔ یہ حسان کون ہے؟ تو یہ نسبت جو ابھی کہہ رہے تھے، نسبت یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے، یہ نبی کو ہنسا دیتا ہے، اور وہ ہنساتے تھے حضور کو۔ حضور پریشان بیٹھے، ایسا کام کرے گا حضور ہنس پڑیں گے۔ ایک دن آئے، رستے میں ریڑی والا ملا، اس کو کہا یار یہ کھجوریں بھی دے دے اور یہ چیز دے دے، میں سرکار کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ جب چیز خرید لی، حضور کے لیے ہدیہ تحفہ نذرانہ، تو اس نے کہا بھائی قیمت تو دیتے جاؤ۔ کہنے لگا مسجد نبوی میں آ جانا اور لے جانا، ابھی ادھار۔ لے کے چلے گئے، حضور کی خدمت میں جا کے پیش کیا۔ سرکار بیٹھے تھے اور آپ نے خود بھی کھایا، دوستوں کو کھلایا۔ ابھی آخری تو وہ دکاندار صاحب بھی تشریف لایا، اس نے کہا وہ بھائی عبداللہ وہ پیسے تو دے، بھائی عبداللہ پیسے تو دے۔ عبداللہ صاحب نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ادھر سے مانگ، ادھر سے مانگ۔ اس نے کہا یار اچھا چلو کٹھے جو ہو تو پھر ان سے مانگ لیتا ہوں۔ تو کہنے لگا حضور وہ پیسے اس کے جو کھا رہے ہو پیسے، حضور نے کہا یہ تو عبداللہ ہمارے لیے ہدیہ لایا، وہ جناب اسی نے آپ کی طرف اشارہ فرمایا، جو ہدیہ لایا اسی نے آپ کا پتہ بتایا، اس لیے میں نے یہ بے ادبی کی کہ آپ پیسے دو۔ سرکار نے کہا عبداللہ آپ نے تو ہمیں ہدیہ کھلایا۔ اس نے کہا ہدیہ اپنی جگہ پہ، کھانا اپنی جگہ پہ، کھا آپ رہے ہو، پیسے میں دوں یہ تو ٹھیک نہیں، کھایا ہے تو پیسے بھی دو۔ محفل جو تھی کشتے، وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ حضور نرے کوئی کٹ ملا نہیں تھے کہ جن کے منہ پہ ہر وقت، نہ حضور کبھی مسکرا دیتے تھے، مسکرانے والوں کے ساتھ مسکرا دیتے تھے، غمگین ہوتے تو ان کو غم بانٹتے تھے۔ میرے حضور میرے نبی تھے، وہ ایسے نہیں تھے جیسے جماعت پھرتی ہے، ایسے نہیں تھے، سرکار دو عالم کے صدقے۔ اب حضور کھایا ہے تو اب حضور ہنس رہے ہیں، سارے ہنس رہے ہیں، یار یہ تو نے ٹھیک کیا، ہدیہ بھی بنا دیا، پیسوں سے بھی چھوٹ گئے، احسان بھی چڑھا دیا، واہ بھائی واہ۔ خیر حضور نے اس کو ادا کر دیا۔ اب جس اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کی، صرف ایک کہ یہ لقب ہے مضحک نبی، قریب ہے اور اس کا پیارا نبی حبیب ہے، لیکن غلطی ہو رہی ہے، اور اس شراب کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، صغیرہ نہیں کہتے، یہ کبائر میں سے ہے، اور جو بار بار کرے وہ تو کبائر میں اور زیادتی ہو گئی۔ اب وہ پکڑے جاتے ہیں، جب پکڑے گئے کوڑا لگا تو کسی نیک پھر برابر نہیں تھے سارے، ایک چوکھے نیک بندے نے پرلی طرف سے صدا دی، کہنے لگے کہ خدا اس کو ایسا ایسا کرے، لعنت کا لفظ کہا، لعنت کا لفظ کہا اس صحابی نے، اس جو پکڑا ہوا ہے خدا اس پہ ایسے کرے، حضور کو دکھ دیتا ہے، بس یہ لفظ کہا تھا۔ اس نے تو حضور کی فیور کی تھی، وہ نیک آدمی نے، لیکن اب دیکھتے ہیں نبی یہ فیور قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اب فیور اگر نبی اس کی کرے جس نے بد دعا دی اس گناہ کرنے والے کو، پھر تو ہم بھی ان کی فیور کریں گے۔ اگر نبی نے گناہگار کی فیور کر دی پھر تو وہ نیک رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا۔ اب میرے نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا، ساری محفل کا رنگ بدل گیا۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا تو نے کیا لفظ کہے؟ تو نے اس کے گناہ کو تک کے تو نے لعنت کا لفظ اس کے بارے میں کہا لجپالا بار بار گناہ کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے آپ کو۔ میرے نبی نے کہا تو نے لعنت کا لفظ اس کے بارے میں کہا، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے؟ فرمایا سن مجھ سے، انہو یحب اللہ ورسولہ، اس کے دل میں اللہ کا بھی پیار ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کا بھی پیار ہے۔
پوری کائنات کے علماء مجھے جواب دے جو ہر وقت لٹھ اٹھا کے پھرتے ہیں، اور جی یہ بھی عاشق رسول ہے، یہ بھی عاشق رسول ہے، تو تمہارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے کہ تمہارے منہ پہ جو داغ ہے یہ عشق رسول کا داغ ہے؟ پتہ نہیں یہ داغ دل کا داغ نہ ہو، تم 4 چکر لگا کے سمجھتے ہو تم عاشق رسول ہو۔ ارے عشق رسول تو ایک کیف ہے، ایک جذبہ ہے، ایک حال ہے، یہ جانتا رب ذوالجلال ہے، یہ جانتا آمنہ کا لال ہے۔ تو رسول پاک نے بولا، فرمایا یہ گنہگار کرتا ہے یہ گناہ بار بار، لیکن اس کے دل میں ہے ہمارا پیار۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ نبی ٹھیک بول رہے ہیں یا آپ کا فلسفہ ٹھیک ہے؟ آپ کے فلسفے کی ہم دھجیاں اڑا دیں گے، آپ کے فلسفے کو ہم گرد راہ کی طرح اڑا دیں گے، کیونکہ نبی نے بولا ہے کہ گنہگار بھی ہے دل میں، اس کا مطلب ہے گنہگار اور پیار جمع ہو سکتے ہیں، غلطی اور عشق جمع ہو سکتا ہے۔ ہاں فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ عشق تو ہے لیکن ذرا کمزوری بھی ہے، اگر یہ غلطی چھوڑ دے تو عشق کی معراج ہو جائے۔ عشق کی یہ کمزوری ہے لیکن سرے سے درخت کوئی نہیں مانتے، یہ نبوت کے قول کے ساتھ ظلم ہے۔ پیار ہے، اس لیے میں نے کہا نا جتنا دل ستھرا اتنا پیار۔ لیکن یہاں تماشا اس وقت عجیب ہو گیا کہ دل ستھرا تو پیار۔ ایک صاحب نے میرا بازو پکڑ کے کہا کہ قادری صاحب یہ آپ جو دل کر رہے ہو کہ جتنا دل اجلا اتنا پیار، جن کے پہلو میں دل ہی نہ ہو کیا ان کو بھی ہو سکتا ہے پیار؟ میں نے کہا اروار نہیں پار۔ کوئی نہیں سمجھا میرا یار؟ میری جان آپ کی اور میری بات تو دل پہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ ہے ایگزمپشن، یہ ہے مستثنیات کہ نبی کا پیار فقط ایسا پیار ہے جو اروار بھی ہے جو پار بھی ہے۔ ہر پیار دل کا محتاج ہے، لیکن نبی کا پیار ایسا ہے جس کا کائنات کے دل بے دل سب پہ راج ہے۔ یہ صرف نبی کا پیار ہے۔ پتھر میں دل ہوتا ہے، جو بوٹی کسائی صاحب کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں اور آپ بوٹی کو نمک مرچ میں رکھ کے ہنڈیا میں رکھ کے اس کو چڑھا دیتے ہیں آگ پہ، اس میں دل ہوتا ہے؟ وہ تو خود دل ہوتا ہے۔ وہ بھنا ہوا گوشت بھی اس میں کبھی دل ہوتا ہے، جو لکڑی ہو اوپر سے کٹی ہوئی، نیچے سے کٹی ہوئی، اندر سے خالی مٹی اس میں اٹی ہوئی، کیا اس میں دل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اگر یا احد پہاڑ ہے یا یہ جبل نور ہے، اس میں دل ہے، ان میں کسی میں دل نہیں۔ علامہ اقبال کہتے من چے گویم از تولایش کے چیست، خشک چوبے در فرا کے او گریست۔ اقبال کہتا ہے ساری کائنات کی کتابوں کو میں نے کھنگالا، میں علم کے قلب تک اترا، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی پتھر بھی روئے ہوں، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جس کے لیے میں نے پتھر بھی روتے دیکھے۔ من چے گویم دنیا کا گریٹ فلسفی کھڑا حیرت میں ڈوبا کہہ رہا ہے، کہتے منچے گویم کیا بتلاؤں، کیسے بتلاؤں، از تولایش میں کیا بتاؤں کہ اس کا پیار ہے کیا؟ یہ کون سا جادو ہے، یہ کون سی بھٹی ہے، یہ کون سی آگ ہے، یہ کون سا بھاگ ہے؟ منچے گویم از تولایش کے چیست، خشک چوبے سوکھی لکڑیاں در فرا کے، ایک بالشت بھی دور ہو جائے تو سوکھی لکڑیاں صرف آنسو نہیں بہاتی، اونٹ کی طرح ریگ ریگ کے روتی ہے۔ محبت ہے، دل نہیں پیار ہے، آنکھ نہیں پیار ہے۔ یا تو آنکھ سے پیار ہوتا ہے دیکھتی جو ہے، یا دل دھڑکتا ہے تو پیار ہوتا ہے، یا زبان سے چکھتا ہے تو پیار ہوتا ہے۔ نہ زبان ہے پھر بھی قربان ہے، دل پہلو میں نہیں پیار ہے، آنکھ ماتھے پہ نہیں پھر بھی پیار ہے۔ اقبال کہتا ہے سمجھ تو مجھے بھی نہیں آیا پر پیار ہے، پیار ہے۔
یہاں تک کہ علامہ اقبال سے یہ بات بڑی قابل غور ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک حدیث پیش کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں سے گزرتے تھے، درختوں سے گزرتے تھے تو درخت سجدے کرتے تھے۔ اس وقت کے ماڈرن قسم کے ہمارے سیرت نگار ہوتے ہیں ہر دور میں، کہنے لگے یہ صرف استعارہ ہے، ورنہ پتھر کہاں جھکتا ہے، درخت کہاں جھکتا ہے۔ علامہ اقبال ایسے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مسٹر ماڈرن سیرت نگار صاحب، اپنی آنکھ سے نبی کی ذات کو مت دیکھ، آنکھ فاروق اعظم کی لا، صرف پتھر درخت نہیں، پوری کائنات نبی کے آگے جھکتی نظر آئے گی۔ بوٹی بوٹی ہے، بوٹی لکشمی چوک میں کولوں پہ رکھ کے پکا دی ہے ہوٹل والے نے، جی بوٹی ہے، اس کو مسالے شسالے لگا کے اور ادھر آگ پہ دھری اور اس طرف چھوٹا سا پنکھا بھی لگا دیا تاکہ بوٹی کا پانی ہی نکل جائے۔ اب بوٹی بیچاری جل گئی، پگھل گئی، اب اس بوٹی کو مجھے بتلائیے، آپ ساری جماعتیں ان کے لیڈر کٹھے کر کے فرمائیے، کوئی اس سے کلام کرو، کوئی دعا سلام کرو، چھوٹے بھائی جو ہو کچھ تو بولو۔ اب حضور نے بوٹی اٹھائی، پیار دیکھو، پیار دیکھو، اب بوٹی، اب مجھے پسینہ آ رہا ہے تو کسی کو مجھ سے پیار ہو کہ قادری صاحب تقریر بند کرو تو پسینہ آ گیا، لیکن پیار ہو تو کوئی کہے۔ اب وہاں معاملہ یہ ہے کہ اچھا بسم اللہ، تو اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ بوٹی اٹھائی، بوٹی اٹھائی اور اٹھا کے حضور نے ہاتھ میں پکڑی، بس ہاتھ میں بوٹی آئی اور حضور نے منہ سے لگائی، ابھی منہ سے لگنی تھی، اب اس بوٹی کا دل تو تھا کہ لگائیں، آئے کس اس کی حسرتیں تمنائیں مچل مچل کے کہتی ہیں کاش کہ تیرے منہ سے میں بھی لگوں، حسرت ہے، لیکن پیار نے، عشق نے کہا کہ اپنا بھلا سوچ رہی ہے، یار کے بدن میں زہر اتر گا تو پھر بنے گا کیا۔ تو بوٹی حضور نے اٹھائی، حدیث پاک میں ہے، بوٹی اٹھائی، ابھی لبوں سے تھی دور، ہو گئی بوٹی عشق میں مجبور، اس نے صدا دی، کہا لجپال مجھے مت کھا۔ عشق کے تقاضے دو ہیں، ایک طرف کہتا ہے لگ، دوسری طرف کہتا ہے کیا کہے گا جگ، کہ پیار میں آ کر یار کو ہی لے ڈوبی۔ کہا کہ لجپال مجھے مت کھا، میرے نبی نے وہی روک لیا، فرمایا صحابہ حضور، فرمایا یہ گوشت بول رہا ہے۔ حضور کیا بول رہا ہے؟ فرمایا یہ بول رہا ہے کہ لجپال مجھے مت کھا، میرے اندر زہر ہے، میں مسموم ہوں، میرے اندر زہر ہے، اور زہر بھی حلال ہے، زہر بھی مار دینے والا ہے، حضور مجھے مت کھائیے۔ اب حدیث یہیں پر روک کر میں پوچھتا ہوں کہ گوشت کی بوٹی کو کیا ہمدردی تھی؟ یہ ہمدردی کسے ہوتی ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں اللہ کرے میری عمر تجھے لگے، کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نفرت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، کہتے میری عمر تجھ کو لگے، تو جگ جگ جیے، تو چر جگ تک جیے، تو شالا جیے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں بیٹے کو کہتے میرا بیٹا میری عمر تجھے لگے۔ کیوں کہتی ہے؟ پیار ہے۔ ارے بوٹی حضور کو کہہ رہی ہے مجھے مت کھا، کیونکہ جو زہر کھاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مجھے نہ کھا، تو جگ جگ جیے، تو چر جگ تک جیے، تو شالا جیے، تجھے گرم ہوا نہ لگے، تجھے تتی ہوا نہ لگے، میرا کیا ہے؟
میں جبر کرتی ہوں اپنے آپ پہ، دل تو تھا کہ آپ منہ سے لگاؤ پر مجھے نہ کھاؤ، میں دور ہی سہی، میں مجبور ہی سہی، لیکن مجھے نہ کھا، کیونکہ مجھے اپنے جذبات کا نہیں، مجھے احساس تو تیری جان کا ہے۔ بوٹیوں کو نبی سے پیار ہے، کٹے پھٹے گوشت کو نبی سے پیار ہے، اللہ اکبر، لکڑیوں کو نبی سے پیار ہے۔ اسی پہ میرے بزرگ نے کہا کہ سرہکی کی بات کہی تو میں نے کہا اندی سیت دے نال ہے ریس کہی، اندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایویں سیت سڑے تو بھول پہ گئی۔ سیت کا معنی ہے مقدر، سیت کا معنی ہے نصیب، سیت کا معنی ہے نصیب، اور وہاں معاملہ یہ ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ اس کے نصیب، نبی جو ہے اس کے نصیب کے ساتھ کیسا جھگڑا، کیسی ریس، اندے سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایویں سیت سڑے تو بھول پہ گئی، اوندا پیر چویا وہ اور ہے تم اور ہو، اوندا پیر چویا وچ دی دانگیا، اوندا پیر اٹھا وچ دی دانگیا، اندے راہ تے پیار دی پل پہ گئی، تک مسک تے بول بول راہ بھول گئے، لرز چمن گیا چل بول پہ گئی، ساڈی دھاڑ سڑی نہ کہیں ارشد، اندی ہنج ڈھائے پئی ہول ہول پہ گئی، ساڈی دھاڑ سڑی نہ، ہمیں کوئی مار جائے زہر دے جائے کون بتائے، لیکن اس کا حال عجب ہے، وہ اگر 1,7 میل کے لمبے چوڑے پہاڑ پہ پاؤں دھر دے تو پہاڑ خوشی میں جھومنا شروع کر دے، پہاڑ خوشی میں رقص میں آئے، پہاڑ خوشی میں جھومے آئے، اور وہ یاروں کے ساتھ جو گھومے ہے، پہاڑ جھوم رہا ہے، حدیث پاک ہے۔ اب میرے نبی نے کیا کیا، پہاڑ پہاڑ ہے، پہاڑ کے کوئی کان ہے، پہاڑ کو کوئی شعور ہے، شعور سے تو وہ دور ہے، لیکن میرا حضور ہے، نبوت کا نور، نبوت کا نور ہے، تو نہ سمجھے تو تیرا قصور ہے، ورنہ نبوت کا کام دیکھ کہ پہاڑ خوشی سے جھوم رہا ہے کہ حضور کے قدم آ گئے۔ اب حضور نے کیا کیا، فرمایا اتنی نہ جھوم، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اسکن، اور سکون بھی لائے، یہی کہتے ہیں ہن آرام بھی کر، اتنی زیادہ خوشیاں نہ دکھا، چپ بھی رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضور کے قدم آنے کی خوشی سے، واہ، وہ حضرت صاحب وہ کہا نا کسی نے کہ آج لنگھئی سئی گھر اجڑی دے، میرے اجڑے مار کو رنگ لگ گئے، آج لنگھئی سئی گھر اجڑی دے، میرے اجڑے مار کو رنگ لگ گئے، رب سنی ہے فریاد میری، میری سردی دھاڑ کو رنگ لگ گئے، تیرے بخت بھرے اے پیر ارشد، میرے سنج اگوار کو رنگ لگ گئے۔ آپ آئے بہار آئی، آپ آئے سکون آیا، پتھر ہے پہاڑ ہے لیکن پیار کرتا بے قرار ہے، پتھر حضور ایسے جو تکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے مدینے کے پہاڑ ہیں انہیں ہم سے پیار ہے، الا العیر، مگر جو عیر ہے یہ ہمارا غیر ہے۔ نہیں سمجھے؟ حضور نے کہا جتنے مدینے کے پہاڑ ہیں ان کے دل میں ہمارا پیار ہے، الا العیر، عین پہ ذرا زور لگائے نا، یہ جو عیر ہے یہ ہمارا غیر ہے۔ ایک مدینے میں پہاڑ ہے جس کے دل میں حضور کا، اس کا مطلب ہے سارے مدینے والوں کو پیار نہیں ہوتا، کچھ کچھ مدینے میں رہ کے بھی، ہاں
حضور نے فرمایا الا العیر، اس کی نہیں ہے خیر، یہ جہنم میں جائے گا، جہنمی کہیں کا۔ حضور یہ کب سے آپ کا مخالف ہے؟ فرمایا بڑی دیر ہوئی ہے۔ تو ہم نے جب وہ مدینے کی تاریخ پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ جب مدینے کی والی مسجدیں بنی نا تو کعبے کے تعین کا مسئلہ آیا، تو جناب عائر صاحب جو تھے آگے تن کے کھڑے ہوئے تھے، فرمایا پاسے ہٹ، سمت سیدھی کرنے دے۔ کھڑا تھا تو جبریل کو نوکر کو آرڈر ملا، چوکی نو پاسے کر، پکڑ کے یہاں سے پاسے ہو، میرے محبوب کو تکنے دے، کعبے کی ذرا اینٹ رکھنے دے۔ یہ جو نبی کے آڑے آئے اسے فرشتے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اس لیے خبردار، مدینے میں ہے لیکن غیر ہے باقی سب کی۔ احد پہاڑ، بار بار بخاری مسلم سب کتابوں میں حضور تک تک کے پہاڑ کو تک تک کے رو رہے ہیں۔ اب صحابہ حضور کو تکتے ہیں، وہ رو رہے ہیں سارے صحابہ۔ وہ آپ کیوں روئے؟ کہنے لگے جی آپ جو روئے، ماں رو پڑے نا گھر میں ماں، تو بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، بیٹے بھی رو رہے ہیں۔ ابا پوچھتا ہے بیٹے تم کیوں روئے؟ اماں جو روئی ہے، پتا کچھ نہیں ہے، جھگڑا اماں ابے کا ہوا، اماں روئی تو ساری اولاد روئی، وہ کیوں روئے کا پتا نہیں، امی جو روئی۔ تو ماں روئے تو ساری اولاد روتی ہے، پیر روئے تو سارے مرید روتے ہیں، استاد روئے شاگرد سارے روتے ہیں۔ لیکن لجپال جو رویا صحابہ تک تک کے روئے، اور پوچھا کیوں روئے؟ حضور نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے سینے میں ہمارا پیار ہے۔ حضور یک طرفہ پیار ہے، فرمایا نا ہمارے دل میں اس کا پیار ہے، اس کے دل میں ہمارا پیار ہے، اروار ہے، پار ہے، پیار ہے۔ لیکن سوال ہوا کیا اس نے شروع کیا یا آپ نے؟ یہ جو ہوا کسی سے تو شروع، یہ ایکسیڈنٹلی تو نہیں ہوا۔ جو کچھ ہوا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کون آخر دے گیا غم کے نذرانے مجھے، کیسے ہوا، شروع کس نے کیا؟ سرکار نے کہا یحبنا، شروع اس نے کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ ہے، ایک پتھر ہے، پیار کدھر سے شروع ہوگا؟ لیکن حدیث میں ہے کہ پیار شروع کدھر سے؟ پتھر سے۔ پتھر سے تو آپ نے نگاہ لڑائی ہوگی، ایسے تو نہیں ہوا ہے۔ کہا ہم نے تو فقط دیکھا تھا، بس کہا بس تو نے تو فقط، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ یہ پیار ہے۔ تو میں نے کہا جتنا دل ستھرا اتنا پیار۔ سوال آیا جن کا دل ہی نہیں ان کو کیسے ہوا پیار؟ تو یہاں ٹوٹ گئے علم کے کھاتے، عقل کے گھوڑے لنگ ہو گئے، فلسفے سارے پتنگ ہو گئے۔ یہاں جواب کچھ نہ بنا، صرف یہی جواب آیا کہ فقط ایک ذات ہے جس کی عاشق کل کائنات ہے۔ اور گزر گئی آدھی رات ہے، اور آج جمعرات ہے، اس رات کی بھی کیا بات ہے۔ تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پیار ہے نبی کا، یہ انوکھی چیز ہے، یہ نرالی چیز ہے، یہ وہ برسات کا قطرہ ہے جو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے نصیب اچھے، کوئی گوشت کی پوٹی ہے، کوئی درخت ہے۔ حضور جو ایسے کھڑے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آئے، آ کے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا خامخواہ پڑھوں، کچھ کرو، کلمہ سنو۔ فرمایا کیا کروں؟ کہنے لگا یہ درمیان میں ندیہ نالا ہے، وہ پرلی طرف ایک چٹان ہے، اس چٹان کو بلائیے۔ حضور نے فرمایا بلا سکتے ہیں، پر جس کے دل میں نفرت ہو وہ آئے گا۔ اگر پیار ہو نا تو پھر آئے کہ نہ آئے۔ اب ہدایت رسول شاہ صاحب نے مجھے بلایا، کوئی بندہ بھجوایا، تو سامنے بیٹھے ہیں،
بندہ کوئی نہیں بھجوایا، گاڑی بھجوائی نہیں بھجوائی، تو میں کیوں آیا؟ بس اسی لیے کہ آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں، بلکہ جذبہ عشق سلامت ہو تو عدم کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار میری۔ جو جمعرات ہوتی ہے یہ داتا صاحب کی نگری میں ہوتی ہے، جمعرات فیصل آباد میں نہیں ہوتی ہے، لیکن کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پیار ہے۔ بس جب پیار ہوتا ہے پھر نہ اروار ہوتا ہے، نہ پار ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور بول رہے ہیں کہ یہ چٹان، جی یہ چٹان ابو جہل کا بیٹا ہے، کوئی ہماتڑ تماتڑ نہیں ہے، کہتا ہے بلا کے دکھاؤ نا۔ حضور نے فرمایا تو بھول رہا ہے، اس کو ہم سے پیار ہے اگرچہ پار ہے۔ اس نے کہا پیار ہے تو آئے گا، ایسے فرمایا میں بلاؤں یا تو بولے گا؟ اس نے کہا ایک ہی بات ہے، بلاؤ تو صحیح۔ ایسے انگلی کو اٹھایا، کیا وقت ہوگا جو انگلی اٹھائی ہوگی، وہ تو اشارے کا منتظر تھا، آپ بلائیں ہم نہ آئے۔ ایسے بھی حالات نہیں، ایسے جو کیا اٹھی چٹان، پتھر نہیں کنکر نہیں، پوری چٹان۔ امام راضی کہتے چٹان ایسے الٹتی پلٹتی، رقص کرتی ہوئی، مچلتی ہوئی، چلتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی، چکر کھاتی ہوئی، دنیا کو بتاتی ہوئی، عشق کا دیپ جلاتی ہوئی آئی ندیا کے پانی پہ۔ کبھی پانی کے سینے پہ چٹانیں بھی تیری ہے، وہ بلائے تو تیر جاتی ہیں۔ دوسرا کنارہ کھڑا ہے پیارا، دیکھا ابو جہل کے بیٹے نے نظارہ۔ اب جب بلایا تو بیٹا آخر ابو جہل کا تو تھا ہی، کچھ نہ کچھ تو اثرات ہیں، کہنے لگا بلا تو لیا ہے، واپس جائے تو مانوں۔ فرمایا جو بلا سکتا ہے وہ واپس بھی پلٹا سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ جاوے تو پھر اکرما آوے ہی آوے۔ بس اشارہ فرمایا، آنا سوکھا ہے اور جانا، آمدن با ارادت رفتن با اجازت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اٹھ کے تیری گلی سے اٹھ کے آ تو گئے ہم، تیری گلی سے اٹھ کے آ کے گئے، آ تو گئے ہیں ہم، مگر یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ آنا آسان ہے، وہ ابھی وہ پڑھ رہے تھے نعت کہ اس کی گلی سے آ نہ سکے ہم، کیوں نہیں آ سکے؟ آ جاؤ نا، کہا راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ تو بات وہی ہے کہ جو آتا ہے دل پھر رلاتا ہے، لیکن وجیب تماشا، بلایا خوشی خوشی آیا، اب فرمایا واپس جا۔ اس نے کہا دل تو نہیں کرتا آپ جو بول رہے ہو، پتھروں کو پیار، لکڑیوں کو پیار، جانوروں کو پیار۔ صحابی آ کے رو رہے حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، کھانے کو دوڑتا ہے، پوری بستی مجبور ہو گئی ہے، کرم فرماؤ نا۔ لجپال نے یہ نہیں کہا میں اونٹ، میرے ساتھ کوئی دوستی ہے اس کی، یا میرے ساتھ کوئی اس کا کوئی یارانہ ہے، تم بھی بندے میں بھی بندہ، نہ، فرمایا تم جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ وہ پہنچے، حضور آ گئے، کدھر ہے اونٹ؟ حضور یہ جو حویلی ہے اسی حویلی میں بند ہے، پاگل ہے، باولا ہے، کاٹتا ہے۔ فرمایا نہ گھبراؤ، بس دروازہ دکھاؤ۔ دروازہ دکھایا، اب ان کو بھی تو پیار ہے، کہتے حضور آپ نہ جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، کاٹتا ہے، پاگل ہے۔ فرمایا تمہاری بات اور ہے، ہماری بات اور ہے، تم نہ جاؤ مجھے جانے دو۔ دروازہ کھلوایا، باولا اونٹ، پاگل اونٹ، اس نے سر جو اٹھایا ایک بندہ جو نظر آیا، لیکن جب نگاہ اٹھی تو سایہ تھا، لیکن کس کا سایہ نظر آیا؟ مدنی پاک نے منہ جو دکھایا اونٹ رینگ کے آیا، لوگوں نے چیخ ماری حضور اونٹ آیا۔ فرمایا نہ گھبراؤ آنے دو،
اسے پتا ہے ہم کون ہیں. جب قریب آیا بجائے جبڑے کھولنے کے ریگا دھاڑے مار کے گردن اٹھی ہوئی تھی. قریب جو آیا اٹھی گردن حضور کے قدموں پہ خم ہوئی. خرا ساجدل ایک عبادت گزار کی طرح ماتھا زمین پہ دھر کے سجدے کر رہا ہے. سجدے پیار میں سجدے کر رہا ہے. اب حضور نے ہاتھ رکھا. تم نے تو چرتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ایسے ہاتھ ٹکایا, رونے والے کو چوٹی سے پکڑ کے اٹھایا اور وہ اٹھ کے آنکھوں سے آنسو اونٹ کے اور بڑبڑایا. جو بیتی تھی سارا قصہ سنایا. اب حضور نے ہاتھ ادھر رکھا, ادھر نظروں کو اٹھایا, فرمایا بوڑھا ہو گیا ہے, چھریاں اٹھائے پھرتے ہو. حضور آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا سارا قصہ اسی نے سنایا. یہ چغلیاں یہی کھا رہا ہے. اچھا ادھر بھی سنتے ہو ادھر سے بھی سنتے ہو. اتھا خود عبد سدویں دے اتھا حق نال ملویں دے. دماغے کو چکر دیں دے اے الٹی چال کیا پوچھتی. اللہ اکبر. پیار ہے, پیار میں سجدے ہو رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا نا سجدہ, کہنے لگے سرکار جانور ہو کے سجدے کرتے ہیں, ہم بھی کریں. فرمایا تم نہ کرو, یہ جانور ہے, یہ مکلف نہیں ہے, اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا ہے, تم پہ ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی بندے کو سجدہ نہ کرے, یہ حرام ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اچھا ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, مگر ایک قانون ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے, وہ تیرا پیار ہے. جو حضور کا پیار ہے, پتھر بھی, درخت بھی, شجر بھی, حجر بھی, مگر بد نصیب ہے تھوڑا تھوڑا یہ بشر بھی کہ ہر چیز پیار کرتی ہے مگر ان میں کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. حضرت خواجہ حسن بصری روتے تھے, یہ حدیثیں پڑھ کے بیان کر کے کہتے تھے لوگوں ہمت کرو, نبی کا پیار پیدا کرو, ورنہ بد نصیبی تمہارا مقدر بن جائے گی, تمہارا نصیب بن جائے گی, تمہاری کوئی چیز تمہیں پار نہیں لے جا سکے گی. عبرت حاصل کرو پتھروں سے, لکڑیوں سے. وہ لکڑیاں ہو کے پیار کرتی ہے اور تم انسان ہو کے تمہارے سینے خالی ہے. میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے, تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا. اللہ کرم فرماوے اور حضور کے پیار کا ایک قطرہ نصیب فرماوے. سوز صدیق و علی از حق طلب, ذرہ عشق نبی از حق طلب. وآخر دعوانا الحمدللہ. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات, کیپ, امام شریف, تسبیحات اور نامور علماء کرام, نعت خوان, قرہ حضرات, قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.